बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान का सहूलतकार एक कर्नल पैंत धर लिया गया। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि जावेद चौधरी साहब ने एक बाकायदा तौर पर वो कॉलम दोबारा किस्त शुरू कर दी है जिसे इमरान खान और वाजपेयी की आपस में मुलाकातें हैं। अच्छा, उनके कॉलम का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है जैसे जनाब वो रात के 2 बजे कालिदास के मंदिर के पास जनाब एक काली गाड़ी आती है, फिर उसकी लाइट बुझी होती है, उसमें एक बावर्दी शख्स बैठा होता है, पीछे एक शख्स जो है उसने आंखों में काला चश्मा लगाया होता है और जनाब ओवर कोट की वजह से उसने कॉलर खड़े किए होते थे, मुंह पुछाने नहीं जा रहा था। बड़ी सनसनी जावेद चौधरी साहब पैदा करते हैं। ये जाहिर है कि उनका एक अपना स्टाइल है और बड़ा पसंद किया जाता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन है पैन कहानी हैगी जान जसूस है लीजिए सारी, इसलिए कि एक ऐसा शख्स जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा और एक ऐसा शख्स जो कि सदर मुमलिकत है और तीसरा शख्स जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब सदर जो है वो सहूलतकारी करता फिर रहा है कि जनाब जेड़ा बंदा कटता उस बंदे को दोबारा आप वज़ीर-ए-आज़म लगवाएं। ये वो एक आईनी ओहदेदार, आईनी सरबरा, मुमलिकत का आईनी सरबरा इस बात के लिए साजिश कर रहा है और कायल करने की कोशिश कर रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिसने कि हल्फ लिया हुआ आइन की पासदारी का और सियासत में दखल अंदाजी ना करने का, उसको वो मजबूर कर रहा है कि जनाब आप सियासत में दखल अंदाजी करें। और फिर वो इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उसको बुला के उन्होंने आपस में गिटमिट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के नाल दोवां दी सुलह हो जाए तो इमरान खान फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, यानी गलियां हो जाए सुनियां ते विच मिर्जा यार फिरे। लेकिन अल्लाह ताला ने करम करना था और अल्लाह ताला ने करम किया, जिसके नतीजे में ये हुआ पाकिस्तान बच गया। सच्ची बात तो ये है कि जनरल बाजवा साहब के दिल च ओ हेज, ओ मुहब्बत, ओ प्यार, ओ जज्बा, ओ जुनून नहीं जागया जेड़ा कि पहले जागिया तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया। इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान का पट्ठा बढ़ा दिया पकड़ के, दोबारा वो मोहब्बत उनके दिलों में नहीं जागी। अच्छा, अब ये बड़ा तफसीली कालम है, ज़ाहिर इसकी पहले किस्त है, ये मजीद भी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर चीज़ें शदीद माइंड की गई, मेरा अभी अपना ख्याल है, और जहाँ पर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मजबूर हो गए अपने इदारे के हाथों, मैं आपको बिल्कुल ये बात जो है बड़ी कॉन्फिडेंट अंदाज में बता सकता हूँ, यानी कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ, इतमाद के साथ बता सकता हूँ कि जनरल बाजवा दे जो मर्जी तुसी तरले तुरले पा भी लेंदे, बाजवा साहब चाहते भी अगर कि जनाब मैं किसी तरीके के नाल इमरान दोबारा इकतदार से ले आंदा, तो वो कर नहीं सकते थे ये काम, क्योंकि चीज़ें नीचे काफ़ी ज़्यादा उनके जो है ना रिएक्शन आ गया हुआ था। अच्छा, रिएक्शन बहुत सारी वजूहात की बना पे आया था इमरान खान के खिलाफ, लेकिन एक और वजह जो अहम तरीन थी, जो एक क्या कहते हैं एंड तो ना किलिंग बुलेट बनती, वो किलिंग बुलेट वाला जो काम बनया सी ना भाई, वो है कि जनरल बाजवा साहब आए और सदर के ने जिथे उन्होंने बिठाया उत्थे इमरान खान भी बैठा, आपस में गुफ्तगू हुई, गल नहीं बनी, इमरान खान रोटी खाते बगैर चला गया, सदर वो जनरल बाजवा भी चला गया, उनके साथ जनरल इरफान थे वो बाहर बैठे थे, शिबली फराज भी बाहर बैठे थे। उसके बाद जो काम किया ना इमरान खान ने और सदर मुमलिकत साहब ने, वो सर एक ऐसा काम था जो वारे में नहीं था, या जिसकी बहुत ज़्यादा यानी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया, और वो ये था कि जनाब जहाँ पर जनरल इरफान साहब बैठे थे और जनरल बाजवा साहब जिन कुर्सियों पर बैठे थे, उनकी चंगी भली तलाशी ली गई कि कितने एक कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं ला गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप अपनी आर्मी चीफ के ऊपर और आर्मी के एक जर्नैल के ऊपर ये इत्मीनान नहीं कर रहे और आपका ये ख्याल है कि वो सदर के जो महल है उसकी बगिंग करते होंगे और या वो बगिंग करेंगे, तो इमरान खान की बगिंग होगी, तो फिर भाई तुसी उन्होंने को लैन की गए। अगर आपका इतना ही एतमाद का रिश्ता ख़राब है तो फिर तुसी उन्होंने तरले कर नहीं पा रहे हो। ये ज़हनी कैफियत है एक शख्स की जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, और उस शख्स को जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ साहब ने और उससे पहले जो थे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने लाज किया। चल वो तो खैर चलो कर गया, उन्हें तो और बड़े बड़े काम किए, वो तो पाकिस्तान की जड़ा च बह गया ना जनरल ज़िया, वो तो अब तक वो कीतियां दे सी भुगतने पे हुण तक।
اللہ معاف کرے جو کچھ وہ کر گیا اس ملک کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے 100 سال لگیں گے جنرل ضیاء اس ملک سے نکالنے میں۔ وہ ایسا گند بڑھ گیا ساڈی جڑاں دے وچ، تیزاب کی طرح اس نے کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ جنہیں پاڑتے پھرتے نے کدی ہراسانی گروپ تے کدی جناب طریقے طالبان تے کدی طالبان تے کدی القاعدہ تے ملقاعدہ، اے ساری آئٹماں جڑیاں نا یہ جنرل ضیاء صاحب دیاں لائیاں پنیری دی نکلیاں نے، اور پھر ان کو وہ جو جنرل امید گل تھے انہوں نے پائن بڑی آبیاری کی تھی انہوں نے۔ باہر اب وہ چونکہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو ان کے کرتوت ہیں وہ بتاتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ذرا کان رہن، یاد رہے کہ ہمارے اصل جو ساڈی جڑیں بیٹھے ہمارے اصل اس قوم کے مجرم جو ہیں وہ کون ہیں۔ اچھا باہر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ عمران خان کو لانچ جب کیا، یعنی باقاعدہ لانچ کی کیتا ہے، پروجیکٹ کمپلیٹ کیتا پائن پھڑ کے، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ہوا، آج مریم اور نواز شریف صاحبہ جو بات کرتی ہیں کہ جناب جنہوں نے یہ لانچ کیا، جنہوں نے اس بات کا اقرار کر رہے کہ ساڑھ تو غلطی ہوئی، پائن غلطی کا اعتراف کافی نہیں ہے، جرم کا اعتراف کافی نہیں ہے، وہ یہ بات بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اب آپ کو اس وہ جڑا جرم ہے ان جڑوں میں پٹو اور اپنی سزا بھی خود تجویز کرے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو میں نے کل ایک ولاگ کیا تھا، انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر یہ بات کا اعتراف کر لیا ایک طریقے سے کہ ہاں جی جو ہے اپنا نواز شریف اس کے ساتھ غلط ہوا، زیادتی ہوئی تھی، تو اگر وہ غلط ہوا تھا تو پائن اس لیے تو نہیں سی نظر آ رہا۔ اب دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کتنے بھولے سے منہ سے کہہ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے۔ بندہ پوچھے کہ سر آپ اس وقت کوئی کاکے چھنے تھے، اس وقت آپ کوئی گلی میں اور ٹائر چلاندے سو سائیکل لا کٹ گئے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، اس وقت پکے چلاندے سو، اس وقت آپ کیا بینٹے کھیلتے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے، اس سے تسی کیوں نہیں رولا پایا؟ جوید ہاشمی نے رولا پایا۔ جوید ہاشمی جو ہے وہ اسلام آباد پریس کلب گیا، وہاں پر جا کر اس نے باقاعدہ شور مچایا کہا کہ عمران خان جو ہے فوجیوں کے ساتھ مل کے یہ سازش کر رہا ہے۔ تسی کیوں نہیں کیتی پائے؟ تسی تے بڑے خوش ہو، تسی تے اے جڑا 23 مارچ کو کہ 27 مارچ کو آپ نے وہ کیا، 27 مارچ کو کیا پچھلے سال، وہ F9 پارک کے اندر جلسہ، وہاں پر آپ نے عمران خان کے تقریر سے پہلے کہا کہ عمران میں تمہیں وہ خط دے دوں، میں وہ تمہیں بتا دوں، اور جو ساری ٹوپی ڈرامی تسی کی تھی وہ کیا آپ کی اس بات سے لوگ بھول جائیں گے؟ ہو سکتا ہے میاں صاحب آپ کے کو فیور دے دے آپ کو، پر سانو یاد ہے، اسی نہیں بھول دے چیزاں، ساڑھا کام ہی پائنا ہے نا، اسی نہیں چیزاں بھول دے۔ بہر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مریم نواز کا یہ مطالبہ نا کہ جناب آپ صرف اعتراف جرم نہ کریں، اپنی سزا بھی تجویز کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بات شروع ہوئی تھی کہ وہاں سے جو میں نے کہا کہ آپ سے کہ وہ وہاں پر گئے عمران خان صاحب اور پھر جنرل باجوہ اور جنرل عرفان، اور ان کے جانے کے بعد تلاشی لیتی کہ اس گل نے بہت جڑا نا کام خراب کیتا ہے عمران خان کا۔ اس کے بعد بھی ایک ملاقات ہوئی، دوبارہ پھر ایک ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات بس ایمی سی، سرسری سی، کیونکہ صدر مملکت مگر ہی پیا سی، وہ ہاتھ جوڑ کے ہر ویلے کھلوتا رہتا سی، وہ اپنی بیٹی کا فنکشن چھڑ دیتا سی، یعنی وہ سہیلیوں کو بلایا ہوا ہے، گھر کے فنکشنز ہیں، کچھ ہے، وہ پائن دے دل و دماغ تے عمران خان کا جنون سوار ہے، اور وہ اب بھی اس نے خط لکھا کل پرسوں کہ جناب آپ الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور جناب آپ الیکشن کروائیں ٹائم کے اوپر، اور جنگوں کے دوران الیکشن ہوتے رہے ہیں تو یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا۔ امریکہ کی مثالیں تھی، امریکہ کی جنگ لگی سی پائن، فرینکلی ذرا یہ بتائیں مجھے، ویسے تو برطانیہ میں مطلب جنگ جاری سی، اس دوران بھی انتخاب ہو گیا تھا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں امریکہ کی مثال دیتی تھے، وہ اتنے کوئی جنگ نہیں سی لگی، جنگ تو یورپ میں لگی سی۔ باہر میں یہ ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صدر صاحب ہیں انہوں نے اس وقت سہولت کاری کا رول پلے کیا تھا۔ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ جو بات کہہ رہی ہے کہ سر جرم کا اعتراف کرو تو نال اپنی سزا بھی تجویز کرو، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان کو کے بارے میں جو بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں تو جیبہ بھرے تو تیری بڈھی تو جیل بھرے غریب آدمی، وہ کیوں جیل بھرے جناب؟ اور صحیح بات انہوں نے کی، کہ پہلے فرا گوگی کو گرفتار کراؤ، وہ سہولت کار نہ سی، جناب دی ATM نصیب ہی، ٹھیک ہے، اور آپ کی بیوی جو 5 کیرٹ کے ہیرے جو ہے وہ قرات کے لیتی تھی، ویسا ہم سے کہنا بھی نہیں آتا، کیرٹ ہوتا ہے ویسے لفظ، اور جناب کی بیوی گرفتار ہو جو ہیرے لیتی تھی 5 کیرات کے، تے وہ گرفتار ہوئے نا، اے ماڑے لوگ بیچارے غریب لوگ کیوں گرفتار ہو؟
تو یہ بات تو مریم کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے، بات آگے تک بڑھنی چاہیے، اور بات آگے بڑھی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں بالکل کول ہو گئی ہیں اور عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا اس کے جتنے سہولتکار تھے ان کو گرین چٹ دے دی گئی ہے، گرین چٹ ایسا نہیں لفظی ہوتی، اور نہ ہی ابھی تک ملی ہے، نہ ہی ملے گی۔ ایک جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک کرنل صاحب گرفتار ہو گئے ہیں جو بڑے سہولتکار تھے عمران خان کے، تو وہ ان کرنل کا میں پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جی اگلی کہانی ٹوری وہ بھی تم دسنا۔ ان کرنل صاحب کا نام ہے کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی فیملی سمیت لندن جا رہے تھے، اور ایئرپورٹ کے اوپر، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے، ساری امیگریشن وغیرہ ہو گئی، لیکن پھر ہوا یہ کہ انہوں نے حکام نے کہا سارے چلے جاؤ، صرف کرنل صاحب نہیں جا سکتے۔ کرنل صاحب کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو کرنل صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کرنل صاحب وہ ہیں جو پارلیمنٹ چلایا کرتے تھے، یہ کرنل صاحب وہ ہیں جو جنرل فیض حمید کے کار خاص تھے، اور انہوں نے سارے کا سارا جو جتنے بھی وہ ہیں اپنا پارلیمنٹیرینز، انہوں نے واگاں انہوں نے ہتھاں سن، وہ ان کو یہ ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی نون لیگ والے بھی خواہش ہوئے گی سان بھی کنٹرول کرے گا دی، لیکن اس وقت ڈیوٹی ایس پاسے سی، تو یہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے، ان کو کنٹرول بھی کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید نے کہا تھا کہ جناب ہم نے تو کنٹینروں سے بندے برآمد کرائے، وہ جس نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا عمران خان صاحب نے، ٹھیک ہے، تو وہ بندے کون برآمد کرا کے لے ایسی ایس بھائی نال کرنل لیاقت ہے، یہ بھائی صاحب تھے، ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا، یعنی دھر لیا گیا۔ اچھا، اب معاملہ اتنا سادہ نہیں کہ ان کو صرف روک لیا گیا، معاملہ یہ ہے ضرور کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ وہ آڈیو لیک ان کے جو ملٹری کے ایک آفیسر تھے انہوں نے کی تھی، جو ساتھ لگے پھر رہے ہوتے نا، انہوں نے کی تھی۔ جب ان کو ایجنسی نے پکڑا تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ حضور میں تو اپنے باس کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا باس کون؟ انہوں نے کہا جنرل فیض۔ جو اس فون سے ریکارڈ ہو رہا تھا وہ نمبر ایکو تھا تے ڈائل ہوتا سی، وہ اگے جا کے بلدا ہی اتوں سنتا سی، جڑا بندہ دا نام ارسلان سی، پائن انہوں بھی پھڑیا گیا، ادو بھی پھڑیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ ایک شخص رحمت اللہ، وہ بھی پائن وہ جدے دے تعینات ہویا سی، انہوں واپس بلایا گیا۔ پھر ایک اور شخص کو واپس بلایا گیا دوسرے ملک سے، اور ان کو بلا کے تفتیش کی گئی۔ پھر جناب یہ ساری تفتیش جو سی، اس تفتیش کے اندر سے بہت ساری چیزیں برآمد ہوئی۔ رحمت اللہ کو بہرحال اب کہیں اور تعینات کر دیا گیا، لیکن اس میں میجر عادل جو کہ پاکستان سے بھاگا ہوا ایک بھگوڑا ہے، اور جو پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں غلیظ ترین حرکتیں کرتا پھرتا ہے، بکواسیات کا لفظ میرا خیال زیادہ بہتر ہے کہ جو وہ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے۔ اچھا، اب میجر عادل صاحب جو ہے نا، انہوں نے اسی تفتیش کے ضمن میں کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان پر الزام انہوں نے لگایا تھا کہ یہ وہ کچھ اداکاراؤں سے متعلق تھا نا، جو کہ ان کے انیشلز ان کے ناموں کے بتا دیے تھے کہ یہ جناب سمجھ گئے نا، ہاں او والی ساری گیم ہے گی پائن تے ابھی فلم مکی نہیں ہے، یہ فلم چل رہی ہے، ادھے کئی پردہ نشین نے۔ اب پکڑا گیا جو بندہ، اس کا نام ہے کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم صاحب۔ یہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم صاحب جو ہے نا، عمر چیمہ صاحب کے مطابق یہ جو اسلام آباد سے ہوئے ہیں گرفتار، تو ان کو سہولت کاری کا جو کرنے کے لیے بھی نا اس روز جب یہ گرفتار ہوئے ہیں، ایجنسی کا یہ ایک بندہ نال تھا، اور پائن وہ بھی جڑا ہے نا انہوں بھی کہتا ہے کہ ادھر آنا کاکا تو کتنے لگا پھر رہے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سیریس اور سینسٹیو ہو گئی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے بہت کچھ نکلے گا، اور عمران خان کی خیر کوئی نہیں، پائن او دے خلاف ایک ادھی فیل نہیں گی، پتہ نہیں کی شیواں جڑیاں نا وہ ثبوت کے طور پہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی وہ کٹھی ہو رہی ہیں، ظاہر ہے عدالتوں کے اندر جائیں گی چیزیں، تو عمران خان جو ہے نا وہ اب قصہ پر ہی نہیں سمجھیں سیاست کے اندر۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے۔ جو بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے کے لیے